الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کے 9 اسماء گرامی مزید آج کی نشست میں ہم سیکھنے کا اہتمام کریں گے. ان 9 میں سے پہلا اسم گرامی ہے العدل. العدل پر گفتگو کرنا مجھے اس لیے آسان لگے گا کہ اس سے قبل مختلف موقعوں پر عدل اور انصاف میں فرق کیا ہوتا ہے میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں. آج میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل بھی ہے اور عدل بھی ہے. عادل کا معنی عدل کرنے والا اور عدل بہت ہی زیادہ عدل کرنے والا. سبحان اللہ. میں اس کو ایک تو اس معنی میں آپ کے لیے کھولنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں فرماتا. لہذا ظلم نہ فرمانا یہی اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. یہ ظلم فرمانا کیا ہوتا ہے؟ کیا کرے اللہ تعالیٰ تو اس کو کہیں گے کہ یہ ظلم ہوگا اور اللہ تعالیٰ پھر وہ نہیں کرتا. بھائی مثلاً بندہ کوئی اچھا کام کرے اور اللہ تعالیٰ اسے جزا نہ دے یہ ظلم ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر ایک ذرہ بھر بھی کوئی اچھا کام ہوگا تو وہ دیکھے گا, ہم اس کو جزا دیں گے. تو بندہ کوئی اچھا کام کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو جزا نہ دے یہ ظلم ہے, اور اللہ ایسا نہیں کرتا. بندہ کوئی اچھا کام کرے اور اللہ اس کو گناہ دے دے یہ بھی ظلم ہے. اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں کرتا. ایک بندہ برا کام کرے اور اس کی سزا دوسرے کو مل جائے یہ بھی ظلم ہے. اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں کرتا. جس نے جو برا کام کیا ہوتا ہے اس کی سزا پلٹ کر اسی کی طرف آتی ہے. اس لیے پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو, لیکن انہیں جاننا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کے دھوکے کا نقصان اور وبال اللہ تعالیٰ پلٹا کر انہی پر ڈال دیتا ہے. تو کئی قسمیں ہوتی ہیں ظلم کی. جس بھی طرح کا ظلم ہے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا. باقی رہی بات کہ اس سے پہلے آپ کیا جانتے ہو عدل کے بارے میں, تو انصاف میں اور عدل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انصاف بنا ہے نصف سے. تو 2 فریقوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو بالکل آدھا آدھا نصف نصف ڈیوائڈ کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں انصاف. اور عدل کا معنی نصف نصف کر کے بانٹ دینا نہیں ہوتا. جیسے وہ قانون وراثت کے اندر باپ فوت ہو جائے, بھائی ہے, بیٹے ہیں, اچھا بیٹیاں ہیں, بیگم ہے, اب ان سب کو برابر برابر نہیں ملنا ہوتا بلکہ جس کا جتنا بنتا ہے اس کو اتنا ہی ملنا ہوتا ہے. تو جس کا جتنا بنتا ہے اس کو اتنا ہی مل جائے اسے کہتے ہیں عدل. تو اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے کہ کون کتنا کو حقدار ہے. سبحان اللہ. بندوں کی دنیا میں ہم سب اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون کتنا کو حقدار ہے. اللہ تعالیٰ اسے پھر اسی حساب سے عطا فرماتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے. حالانکہ ہم یہ لفظ بھی میں نے بس مجبوراً بول دیا, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے کہ میں اس مفہوم کو کیسے بتاؤں, ورنہ سچ بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی شے کے حقدار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہمیں پال رہا ہے تو یہ اس کا وعدہ تھا کہ میں تمہیں اتنے زمانوں تک زندہ رکھوں گا, تو اس لیے پال رہا ہے.
وہ اس لیے ہمیں نواز رہا ہے، اس لیے ہماری وہ ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ یہ جو مفہوم میں نے تھوڑی دیر پہلے بولا کہ سچ پوچھو تو ہم کسی بھی شے کے حقدار نہیں ہیں، یہ مفہوم میں نے کہاں سے بولا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن ایسا منظر بھی سامنے آئے گا، کیسا کہ بہت ساری تصویریں ہیں قیامت کے دن کی جو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، تو فرمایا کہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک بندے کو سامنے کر دیا جائے گا اور اس نے جتنی بھی نعمتیں دنیا میں استعمال کی ہوں گی تو سب سے چھوٹی نعمت کے متعلق کہا جائے گا کہ بندے نے جو کچھ اچھے کام کیے، اے چھوٹی ترین نعمت ان اچھائیوں میں سے جو تیری قیمت بنتی ہے لے لے۔ بے شک بے شک۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں وہ سب سے مختصر نعمت آگے بڑھے گی اور بندے کی سب نیکیوں کو لپیٹا مار کر کہے گی یہ ہے میری قیمت۔ تو ہماری طرف سے اللہ کی طرف کچھ وعدہ ہے ہی نہیں ہے تاکہ ہم کہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا کچھ بھی حق نہیں بنتا ہے۔ ہم تو زندگی بھر عبادتیں کرتے رہیں، ریاستیں کرتے رہیں، شب بیداریاں کرتے رہیں، جگراتے کاٹتے رہیں، عمل خیر کرتے رہیں اور صالح کا ہر دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، تو جا کر قیامت والے دن وہ جو راز کھلنا ہے وہ یہ ہوگا کہ اللہ جیسے سمجھا رہا ہوگا میں نے جو لاکھوں نعمتیں تمہیں دی تھیں تو زندگی بھر کی کمائی ایک چھوٹی ترین نعمت کی قیمت بنی ہے ابھی، تو ابھی تو اللہ کا ہم پر چڑھ رہا ہے۔ حق تو ہوتا ہے نا کہ ہمارا کسی پر چڑھ جائے، تو ابھی تک میں جو اتنے سالوں کا ہو گیا، آپ جو اتنے سالوں کے ہو گئے، تو ہم نے کچھ بھی ابھی تک ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم کہیں مولا ہمارا حق بنتا ہے تو دے دے ہمیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ جو ہو رہا ہے یہ تو ابھی تک قیمت دی جا رہی ہے سب سے چھوٹی نعمت کی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ہمارا کچھ نہیں بنتا، یقین جان لیں یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں پال رہا ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ ہماری جھولیاں بھر رہا ہے۔ تو عدل کا معنی آپ نے جانا، ابھی میری گفتگو میں الفاظ میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ کو خوب پتہ ہے، اب حقیقت میں نے بیان کر دی۔ اب پبلک میں جو مفہوم چلتا ہے جو جتنا حق رکھتا ہے، جتنا حقدار ہے اللہ اسے عطا فرما رہا ہے، یہ اس کا عدل ہے، لہذا اللہ کی بانٹ پر راضی رہنا۔ میں نے ایک حدیث کے الفاظ پڑھے، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اولیاء اللہ کی منازل ہوتی ہیں تو ان منازل میں سے ایک منزل کا حوالہ رسول اللہ علیہ السلام دے رہے تھے، جیسے یہ ولی ہے، یہ قطب ہے، یہ غوث ہے، یہ ابدال ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ابدال کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ مقام ابدالیت پر فائز ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی نہیں ہو جاتا۔ جب تک اللہ کے ہر فیصلے پر، ولایت تو بڑی دور کی باتیں، تو پھر ولایت کے اندر جو مراتب میں سے مقام قطبیت ہے، مقام بدلیت ہے، یہ تو پھر اور اونچے مرتبے۔ تو فرمایا کہ راضی بر قضا رہنا، اس پر پھر ہمارے مشائخ محدثین ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر راضی برضا رسول اللہ علیہ السلام تھے۔ یہاں تک آپ غور کرنا، میرے جملے پر اور میری بات پر توجہ دینا، یہ میری بات نہیں، مذہب کا حوالہ ہے کہ حضور اس قدر راضی تھے اللہ کے ہر فیصلے پر۔ جبریل امین آ گئے، کچھ معاملہ تھا، تو رسول پاک علیہ السلام کی جھولی میں حضرت امام حسین تشریف فرماتے، پیار ہو رہا تھا، محبت ہو رہی تھی، تو آ کر کے تو جبریل امین نے پیغام دیا کہ بہت پیار ہے، کہا بہت پیار ہے۔ تب اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو تو آپ کی امت ہی کے کچھ لوگ ہیں جو ذبح کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ وہ رسول معظم علیہ السلام جن کے دربار میں جو بھی آتا، حضور میرے یہ مشکلہ دعا کر دیں، حضور دعا کر دیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس کی یہ مشکل ٹال دے، لیکن یہاں دعا نہیں کی کہ اے اللہ قتل نہیں ہونا چاہیے، دعا نہیں فرمائی آپ نے۔ کہا مولا اگر تو راضی ہے کہ میرا نواسا اگر تیرے دربار میں مقام شہادت پر فائز ہو جائے یا قتل ہو جائے تو مولا میں راضی ہوں اس بات پر۔ پھر دعا فرماتے تو کیا سے کیا نہ ہو جاتا، اور زمانہ گزرا، اس خبر کو زمانہ گزر گیا، حضور جانتے تھے اور اطلاع بھی کر دی تھی آپ نے صحابہ پاک کو، اہل خانہ کو بھی اطلاع فرما دی ہوئی تھی، لیکن آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ سمجھ آئی ہے کہ یہ راضی برضا رہنا یہ نبوت کے مناصب کی روشنیاں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک میں کر رہا تھا جس کا جو حق ہے اللہ نے دے دیا، پھر مجبوری پڑ گئی، حق نہیں ہے لیکن جو حق ہے جس کا دے دیا تو بس اس پر خوش رہنا اپنی عادت بنائیں، یہ اس میں ایمان کی بڑی روشنیاں ہیں۔ اعتراض مت کریں، بپھرے مت، اللہ کے حکام لیٹ بھی ہوتے ہیں، دیر بھی ہوتی ہے، سویر بھی ہوتی ہے،
اندھیر تو نہیں نہ ہوتی، خدا کے بندو اندھیر تو نہیں نہ ہوتی، سویر ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے۔ اللہ جس کو جیسا چاہتا ہے نواز دیتا ہے، رزق میں، مال میں، جمال میں، حسن میں، خوشیوں میں، غمیوں میں۔ تو جس کا جو اس نے ازل ہی میں فیصلہ رکھا ہوا تھا کہ اس کا اتنا کو حق ہم دے دیں گے، تو اللہ رب العالمین عطا فرما رہا ہے۔ اسی لیے اس نے ارشاد کیا ہم عادل بھی ہیں اور ہم عدل بھی ہیں، ہم عدل بھی ہیں، جس کا جو حق ہوتا ہے ہم اسے ضرور پہنچا دیتے ہیں۔ میں آپ کو کہوں، دیکھو ہم محراب نشین، ہم ممبر نشین لوگ، اور آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، تو محراب نشینوں کے لیے، بلکہ اعلان تو سب مسلمانوں کے لیے تھا، سب مسلمانوں کے لیے اعلان تھا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سب مسلمانوں کے لیے اعلان ہے۔ تو مان لیا کہ اس دور میں دین پاک کی آواز اٹھانے والے اللہ تعالیٰ نے محراب نشین بنا دیے، کچھ سننے والے بنا دیے، کچھ آواز پہنچانے والے بنا دیے۔ ہم محراب نشین، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کہ جھوٹا آدمی ہوں، اخلاص کے جس منصب پر ہونا چاہیے مجھے بھی وہاں کی ہوا بھی نہیں لگی۔ جو مذہب کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اے خطیبہ تم ایسا کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی اس سے بہت کوسوں دور کھڑا ہوں۔ جھوٹا، بے اخلاص، سب ایسی چیزیں ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے آج تک عزت کی روزی نصیب فرمائی، پالا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم ایسا کریں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، قرآن کے 2 لفظ سناتا ہوں، کیا مارکا کر دیا میں نے؟ کچھ بھی تو نہ کیا، ادھر پڑھ کر کسی اور کی محنت آپ کو لا کر سنا دی، اور ایسا ہی ہر محراب نشین کے ساتھ، اور ایسا ہی ہر ممبر نشین کے ساتھ، اور پبلک میں ایسا بھی جو بھی ایسا ہوگا ہر اس کے ساتھ۔ تو رب کائنات خود ہی پہلے اسباب پیدا کر دیتا ہے، ایسا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ایسا خیر کا سلوک فرما دوں گا، اور ویسی توفیق بھی خود ہی دیتا ہے، اور پھر خیر کا سلوک بھی خود ہی فرما دیتا ہے۔ العدل، اللہ عادل ہے اور عدل کرنے والا ہے۔ اس کی بانٹ پر راضی رہنے کی کوشش کرو، طلب رکھو کہ اے اللہ تعالیٰ جو تو نے ہمارا حصہ مقدر جس بھی جہد سے فرما دیا، تیری بڑی مہربانی ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس پر راضی ہیں۔ اس لیے تو اوکھے ترین ویلوں میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر یہ اعلان، التجا کئی بار کہہ چکے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ حضور جو ہوا سو ہوا، بس آپ معاف فرما دیں، گزر فرما لیں۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس پر راضی ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، ہم اس پر راضی ہیں، دین ہمارا اسلام ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ تو رضا، راضی 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 راضی، یہ راضی رہنا بڑا کمال ہے۔ جو دنیا میں یوں گزر جاتا ہے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے رضی اللہ عنہم، اللہ بھی راضی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن حکیم نے صاف صاف ارشاد نہ کیا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، تو ہمیشہ اللہ پر راضی، اللہ اب تجھ پر راضی ہو چکا ہے۔ مقام رضا۔ خیر، العدل پر ہم نے کچھ کلام سماعت کر لیا، اب میں تھوڑی سی سپیڈ لگانا چاہتا ہوں، کافی نشستیں ہو گئی، مجھے معلوم نہیں کتنی، تو اللہ پاک کے اسماء گرامی ہم اب ذرا کچھ اختصار سے سیکھتے سیکھتے آگے بڑھ جائیں، اس لیے میں نے 9 آج تلاوت کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اللہ کی طرف سے میری توفیق ہو اور میری مدد، اور آپ کو بھی توفیق ہو تھوڑا کچھ چند منٹ شاید زیادہ سننے کی، تو ہم 9 اسماء گرامی آج سیکھ لیں۔ اس کے بعد ہے اللطیف۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم گرامی ہے اللطیف۔ میں آج اتنا مطمئن ہوں، اتنا خوش ہوں کہ اللہ لطیف ہے۔ کئی اسماء ایسے آ چکے کہ پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد بندے کی وہ روح کے بھی اندر وہ اللہ کی وہ محبت کا ایک جھونکا سا جیسے گزر جاتا ہے۔ اللہ لطیف ہے۔ میں کافی دیر تک اس لفظ کو بار بار پڑھتا رہا، محدثین نے جو کچھ ارشاد کیا بار بار تلاوت کرتا رہا، میں اور سمجھوں، میں اور سمجھوں، میں اور سمجھوں، میں اور سمجھوں۔ تو میں مختصر سا آپ کے سامنے کہوں، ترجمہ کرتے ہوئے تو اتنا کہہ دیا جاتا ہے، اللہ لطیف باریک بین۔ باریک بین کا معنی کہ جو شے ہم نہ دیکھ سکیں تو اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ باریک بین، بین دیکھنا، دور بین، وہ اسی سے لفظ بنا۔ یار یہ اس لفظ میں، اس ترجمے کے اندر کچھ بھی ادا نہیں ہوا۔ جیسے وہ گزشتہ جمعرات کو استاد صاحب تشریف لائے، شاہ صاحب، تو کیا فرما رہے تھے کہ لا تحسبن کا ترجمہ ہم اگر یہ کر دیں کہ گمان، نہیں یار، حق ادا نہیں ہوا۔ تحسبن کے اندر اور بڑی وسعت ہے جو لفظ گمان میں نہیں ہے۔ وہ گمان ہماری زبان کا لفظ تھا، اس میں وہ نہیں ہے گہرائی اور وسعت جو کہ لفظ تحسبن کے اندر ہے۔ تو میں کہنے والا ہوں کہ لطیف کا ترجمہ کرنا باریک بین نہیں، اس میں وہ حق، وہ مغز جو محدثین نے کہا ہے وہ ادا ہی نہیں ہو سکا۔ میں الفاظ تلاوت کرتا ہوں، میں تلاوت کرنے کا شرف بھی پاؤں گا۔ اللطیف ای البر بعباده الذی یوصل الیہم ما ینتفعون به فی الدارین۔
ایک بار میں ترجمہ کہوں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کے بعد مثال کہوں گا، پھر دیکھنا کہ آپ کو مزہ آ جائے گا کہ ہمارا رب لطیف ہے. اللہ اکبر. آپ کے اندر وجدان سے آواز آئے گی اللہ اکبر، اللہ لطیف ہے. تو ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ ایسی خیر خواہی کرنے والا وہ ذات جو خیر خواہی کرے اپنے بندوں کے ساتھ اور وہ تمام چیزیں ان تک پہنچا دے کہ جن کی وجہ سے بندے دنیا بھی کما جائیں اور آخرت بھی کما جائیں. وہ تمام چیزیں بندوں تک اللہ پہنچا دے جس کی وجہ سے وہ دنیا بھی کما جائیں اور آخرت بھی کما جائیں. ایسی ذات کو عربی زبان میں لطیف کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں اس کی ایک دو مثالیں کہوں گا، پھر آپ کو لطیف کا احساس ہوگا کہ اللہ کس قدر. میں چاہو تو اپنی زندگی کا واقعہ سن لو، چاہو تو آپ کی زندگیوں کے واقعے سن لیں. ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ایک زمانے میں لاہور جمعہ پڑھایا کرتے تھے اتفاق سینٹر میں. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوا تو وہ ایک اور جگہ تشریف لے گئے. تو پھر اس کے بعد میرے استاد محترم تشریف لے حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب. لطیف بتانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مہربانیاں فرماتا ہے. تو میرے والد صاحب کو دل میں خیال ڈالا کہ ایک سید زادہ آج کل آیا ہوا ہے تو وہ بہت بڑا عالم ہے، جمعہ وہاں پڑھا کرو. میرے والد صاحب گاؤں سے پھر جمعہ پڑھنے کے لیے لاہور تشریف لاتے ہوتے ہیں. تو وہ مجھے خود فرماتے ہیں کہ یار جب میں اس سید وہ کہتے تھے سید زادہ، تو میں اس سید زادے کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ اگلے جمعے کچھ بھی ہو میں جمعہ پڑھنے لازمی آؤں گا. تو پھر کرتے 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 کہنے لگے اس سید کا چہرہ دیکھ کر میرا دل کرتا ہے کہ اللہ میرے بچوں کو بھی عالم بنا دے. سبحان اللہ. اچھا یہ ہے پہلا ٹریک کہ ایک نرم سا سبب پیدا کر دینا، کسی کو جمعہ پڑھانے کے لیے لاہور بھیجنا، اور اس کے بعد کئی لوگوں کے دل پھیرنا کہ پہنچا کرو، اور پھر ان کئیوں میں سے کسی کے دل میں ہولے سے یہ ڈال دینا کتنا اچھا لگ رہا ہے بندہ یہ، تو اپنے بچے کو ایسا نہیں بنائے گا. تو پھر اس کے دل میں خیال ڈال دینا. یہ خیال ڈالنا یہ ایک ایسی شے ہے، ایک اچھے عالم کا مہیا ہو جانا یہ اللہ نے مہیا کیا. پھر دل میں خیال اللہ نے ڈالا جمعہ وہاں پڑھو، اس کے بعد وہ علم کی برکات سینے میں منتقل کی، یہ بھی اللہ پاک نے کام کیا. پھر والد صاحب کی وہ خواہش جوان ہوتی چلی گئی اور مجھے پھر بٹھا کر بہانے سے کہا کرتے تھے کہ میں نے تجھے عالم بنانا ہے. یہ خیالات اللہ تعالیٰ ڈالتا رہا. کرتے 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 پھر ایک دن میں نے میٹرک کا ایگزام کلیئر کیا تو ساتھ ہی آؤ ذرا شاہ صاحب سے ملنے چلتے ہیں. تو پہنچ گئے. جب میں نے بیٹا داخل کروانا ہے پھر ان کے ہاتھوں میں پہنچا دینا، پھر 9 سال ان کے پاس پڑھنا، اور آخرکار جو 2-4 لفظ آتے ہیں سمیٹ کر آپ کے پاس بٹھا دیا جانا. تو آج میں جو آپ کے سامنے 2 لفظ لے کر بیٹھا ہوا ہوں یہ اصل میں بڑی پرانے زمانے کی خیرات چلی ہوئی ہے میرے باپ کے نام. سبحان اللہ. تو یہ جو عالم بن جانا یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ایسے سبب سے سبب جوڑتے چلے جانا، کڑی سے کڑی ملاتے چلے جانا. بندے کو پتہ نہیں ہوتا میں کدھر بڑھ رہا ہوں، جو میں ادھر جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں، لیکن اللہ جان رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا، اس کے بعد اگلا، اس کے بعد اگلا سٹیپ کرتے کرتے اس کی دنیا بھی بنا دوں گا، اس کا دین بھی بنا دوں گا. سبحان اللہ. یہ میں نے عملی زندگی کا مشاہدہ. کچھ ایسا معنی ہوتا ہے لطیف کا کہ وہ بندے کو آہستہ سے کسی خیر کے محلے میں اتار دیتا ہے، پھر وہاں کوئی دل کو اچھا لگوا دیتا ہے، پھر اس کے پاس آنا جانا شروع کروا دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ رفیق سفر بنا دیتا ہے، پھر وہ اس خیر کا طالب بنا دیتا ہے، پھر زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، پھر رحمت کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر بندہ کہتا ہے مسجد سے ہٹ کر بھی تو میں کچھ خیر کما لوں، وہ اللہ کے راستے میں اور تیز گام ہوتا چلا جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ رب کائنات نے کہا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. یہ مقام قبولیت پر اتنا فائز ہو گیا کہ رزق کا حال یہ ہے کہ جدھر سے چاہے ہاتھ مار کر رزق کھا سکتا ہے. ذرا آنکھ بند ہونے دو، یہ تو دنیا کا رزق تھا، جنت کا رزق ابھی باقی پڑا ہوا ہے. میں آپ کی دنیا کی مثالیں کئی بار یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے کئی بار. یار اللہ سبب میں ادھر آ گیا، اگر نہ آتا تو میرا یہ کام نہ بنتا. اللہ سبب ادھر آ گیا، اگر نہ آتا تو یہ کام نہ بنتا. یہ چیز کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں جدھر جا رہا ہوں میری منزل ادھر ہے، آپ کو معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ نے دل میں خیال ڈال کر ادھر چلا دیا. کوئی سی بھی منزل دنیا کی یا آخرت کی کوئی سی بھی منزل آپ کو چلا دیا. وہاں جا کر آپ کو منزل کے آثار نظر آئے. حج کرنے لوگ جاتے ہیں، حج پر 2 حاجیوں کی ایک کمرے میں ہوتے ملاقات ہو جاتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرتے کرتے کیا کرتے ہو آپ، کیا کرتے ہو، ہاں جی بچے کتنے ہیں، کرتے کرتے اچھا بیٹی بھی ہے، جوان ہے، ہاں جی جوان بیٹی ہے، وہ میرا بھی جوان بیٹا ہے. یہ دیکھو سبحان اللہ. وہ مکہ ہی کے اندر انگیجمنٹ ہو گئی، مدینہ ہی میں وہ رشتہ طے ہو گیا.
یہ حج کرنے گئے ہو کہ رشتے طے کرنے گئے ہو؟ یہ اصل میں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم تو صرف حج کرنے گئے تھے، لیکن اللہ نے کچھ وہاں اور منزلیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ پھر زمانہ تک ہم باتیں کرتے ہیں اور یار یہ حج پر کیا اچھی ملاقات ہو، کیا سبب قائم ہو گیا تھا۔ تو جو اس طریقے سے مخفی مخفی آہستہ 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 وہ جو خیر کے اسباب بن جاتے ہیں، تو ان اسباب کی طرف رہنمائی کرنے والا جو ہے اس ذات کو کہتے ہیں اللطیف۔ سبحان اللہ، اگر محسوس ہوا کہ صرف باریک بین حق ادا ہی نہیں ہوا، لفظ اللطیف کا معنی کر دینا باریک بین حق ادا ہی نہیں ہوا۔ اچھا، چونکہ مثالیں اور بھی کہی جا سکتی ہیں، ہمارا ماحول بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی لطافت رحمت کو سمجھنے کے لیے، ماحول بھرا ہوا ہے، لیکن ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے رب کائنات نے ارشاد، رزق کے اسباب بن جاتے ہیں، رزق کے اسباب بن جاتے ہیں۔ ہم ایک بندے کو جانتے نہیں ہوتے، زمانہ تک ملاقات کرتے لیکن نہیں جانتے ہوتے، اچانک اس دن چائے پر اکٹھے ہو گئے ہمارے گھر یا کسی اور کے گھر، باتوں باتوں کے اندر اس نے کہا میں تو بہت بڑا افسر ہوں۔ اچھا، مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا، جیسا کہ مجھے آج تک نہیں پتہ، میری مجلس میں بڑے بڑے افسر بھی آتے ہیں لیکن مجھے نہیں پتہ۔ تو پھر کرتے کرتے جو آپ کا بھتیجا جو ہے اس نے جناب علی ایم فل کر لیا ہے، تو اس کا کوئی بندوبست کرا دیں، کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے یار، کل ہی آپ آ جاؤ۔ تو یہ چائے کے بہانے وہ جو اگلے کام ہو رہے ہیں، دین بن رہا ہے یا دنیا سنور رہی ہے یا آخرت سنور رہی ہے، تو یہ ہے لطیف۔ رب کائنات نے کہا اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی لطیف ہے، سبحان اللہ، ان کے بڑے مخفی کام بنا دیتا ہے۔ کئی بار آپ نے آپ کے مخفی کام نہیں بنتے دیکھے، کئی بار آپ کے مخفی کام بن جاتے ہیں تو آپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن منزل آپ سے اردا گرد گھوم رہی ہوتی ہے، صرف وہ سبب لگنے کی دیر ہوتی ہے، سبب لگتا ہے تو منزل آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا لطیف ہے۔ یرزق من یشاء، رزق بڑے دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے، وہو القوی العزیز، قوت والا بھی ہے، عزیز بھی۔ یہ جملے مجھے اچھے لگے، میں کہنا چاہوں گا، محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے لطف کی ایک تصویر یہ ہے انہ اعطاہم فوق الکفایہ، سبحان اللہ، اعطاہم فوق الکفایہ، اللہ کے لطیف ہونے کا ایک اظہار یہ ہے کہ بندے کو جتنا کچھ درکار ہوتا ہے اللہ اسے اس سے زیادہ دے رہا ہوتا ہے، جتنا اس کو کافی ہو جانا چاہیے آج نہیں، اللہ اسے کئی گنا زیادہ دے چکا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ سب کے گھر میں سال سال کے چاول پڑے ہوں گے، 6 مہینوں کا آٹا پڑا ہوگا، 5 مہینوں کے لیے مزید گندم پڑی ہوگی، آپ بات سمجھ گئے۔ ابھی کئی سردیاں گزر سکتی ہیں ہماری ان کپڑوں کے اندر، اور ایک ایک نہیں 10 سوٹ اللہ پاک نے ہم سب کو نصیب کیے ہوئے ہوں گے۔ تمہارا سمجھ آیا؟ فوق الکفایہ، بندے کی ضرورت اتنی کو ہوتی ہے اور اللہ اسے اتنا زیادہ دے چکا ہوتا ہے، یہ اس کی شان لطف ہے۔ اور اس کی شان لطف کا ایک اظہار یہ ہے وَكَلَّفَهُمْ دُونَ الطَّاقَةِ، کہ بندے کی ہمت میں جتنی کو طاقت میں جتنی کو ہوتی ہے اپروچ اس کی، اللہ اس سے بھی کم اس پر احکام کا بوجھ لاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک صحابی کہنے لگے کہ حضور میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ دہر بھر روزے رکھوں، زمانہ بھر روزے رکھوں۔ حضور نے کہا کام کر دے کچھ۔ کہا حضور ایک دن رکھوں اور ایک دن چھوڑوں؟ نہ، انہوں نے کہا حضور میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، بڑی طلب ہے، مہینے کے تو جو تھے وہ تھے۔ کہا اچھا ایسا کر لیا کہ ہر مہینہ 3 رکھ لیا کر۔ کہا حضور اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے مجھے۔ حضور نے کچھ اور بڑھا دی ہے۔ کہا اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے مجھے۔ حضور نے کچھ اور بڑھا دی ہے، میں بس یہ جملہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، حدیث آگے لے جاتا ہوں۔ پھر حضور نے کہا اچھا صوم داؤدی رکھ لیا کر، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ایک دن چھوڑا کرتے تھے، ایک دن رکھا کرتے تھے۔ تو کہا چلیں ٹھیک ہے حضور میں صوم داؤدی ہی رکھتا ہوں۔ پھر وہ صحابی جب بوڑھے ہو گئے نا تو کہنے لگے، پھر کبھی کبھی کہا کرتے تھے حضور نے اچھی خاصی چھوٹ دی بھی تھی، میں وہ چھوٹ قبول کر لیتا تو آج پھنستا تو نہ آج بوڑھا ہو گیا ہوں، آج وہ ہمت نہیں، جوانیوں والی ہمت تو یار، پھر جوانیوں والی بات تو نہیں ہوتی۔ کہا حضور کی وہ رخصت میں قبول کر لیتا تو مہینے میں 3 کافی تھے۔ لیکن جو بات میں نے کہنی چاہیے، مطلب یہ ہوا کہ انہیں جو رمضان کے 1 مہینے بھر کے روزے تھے طاقت اس سے زیادہ تھی اور حکم کم آیا ہوا تھا۔ تو ہم میں جتنی عبادت اللہ نے ہم پر لاگو فرما دی، طاقت ہم میں اس سے زیادہ کی ہے، یہ اس کا لطف ہے۔ کہا طاقت تم میں زیادہ ہے پر حکم میرا کم ہے، سبحان اللہ، اسے تو نبھا لینا۔ ہم میں تو 50 پڑھنے کی بھی طاقت تھی، تبھی تو حکم اترا تھا 50 نمازیں پڑھو، 50 کی بھی طاقت تھی۔ پھر کہا اچھا 5 پڑھ لینا، سمجھ آ گئی ہے کہ طاقت 50 کی تھی لیکن میں نے 50 نہیں 5 ہی دی ہے۔ سبحان اللہ، تو طاقت سے کم بوجھ ڈالا ہم پر، طاقت سے کم۔ یہ جن کو اللہ نے کھلا ہاتھ دیا، سخی لوگ ہوتے ہیں،
اور جو زکوٰۃ بنتی ہے دینے کے باوجود ان کا رانجھا اندر سے راضی نہیں ہوتا، وہ اور بھی دیتے ہیں نفلی طور پر، کسی بیوہ کو دے دیا، کسی بیٹی کی شادی ہو تو ادھر دے دیا، کسی غریب کے بچے کی مدد کر دی، تو وہ زکوٰۃ جتنی فرض ہے، معنی یہ تھا کہ حکم اتنا ہے حالانکہ طاقت اس کی اس سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ. تو جب رزق دیے تو ضرورت کم تھی، نوازا زیادہ، اور جب آزمائش میں ڈالا تو طاقت زیادہ تھی لیکن آزمائش کم رکھی. یہ اس کا لطف ہے بندوں کے لیے. وجہ وہی تھی کہ ایسی ذات جو ایسا کر دے جس سے بندے کی دنیا بھی سنور جائے آخرت بھی سنور جائے. تو یہ دنیا سنوار دی کہ چاہیے 1 روٹیاں تھیں 2 روٹیاں تھیں لیکن تمہارے گھر میں اس وقت بھی 500 روٹیوں کا آٹا ہے. دنیا سنوار دی، رزق کم چاہیے تھا دے زیادہ دیا، اور آخرت بھی سنوار دی. طاقت زیادہ نمازیں پڑھنے کی تھی، کہا 5 ہی پڑھ لو آخرت دے دوں گا. سبحان اللہ. طاقت زیادہ روزے رکھنے کی تھی، کہا چلو مہینے کی رکھ لو، سال کے بعد میں تمہیں جنت بھی دے دوں گا. یہ اللہ لطیف. میرا دل ہے کہ میں اور بولوں لیکن میرا مدعا اور میرا مقصد کچھ آپ تک پہنچ گیا کہ اللہ لطیف ہے. اللہ اکبر، بڑے کرم ہے اس کے بندوں کے نام. میں اس لیے میری طلب ہوئی تو کیا ہے میرے اللہ تعالیٰ، ہم نے تیرے نام ہزاروں بار تلاوت کیے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ تیرے اس نام کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے، تیرے اس اسم گرامی کے پیچھے کیا معاملہ ہے. ہم وہ جاننا چاہتے ہیں. وہ جاننے کے لیے اللہ نے مجھے بھی توفیق دے دی، آپ کو بھی سننے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا اللہ لطیف ہے. آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ خبیر ہے. آپ کہو گے اس کا ترجمہ تو آسان ہے، خبر رکھنے والا، اور ترجمہ یہی کہا گیا، لیکن کئی بار ایسا ہوگا کہ حق ادا نہیں ہوتا. کئی بار ایسا ہوگا کہ حق ادا نہیں ہوتا. آپ کبھی انڈے خریدے ہوں، موسم ہے سردیوں کا، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دیسی انڈوں میں خاص کر کے، اب تو خیر نہیں ہوتا ہوگا، ادھر انڈے ہوئے تو ساتھ ہی جناب علی بک جاتے ہیں. پرانے زمانے میں دیہاتوں کے اندر، میں دیہاتی آدمی ہوں نا، تو ہم نے وہ مرغی اگر چوزوں پر انڈوں پر بٹھانی ہوتی تو گھر سے انڈے خرید کر لایا کرتے تھے. تو اس گھر سے ایک لیا، 2 اس گھر سے لیے. یہ ہمارے پنجاب کا کلچر تھا، تو ہم وہ انڈے اس طرح اکٹھے کیا کرتے تھے. پھر لوگ بھی اس لیے سنبھال کے رکھا کرتے تھے کہ کوئی خریدنے آئے گا تو بیچیں گے. تو کئی بار پھر اس عنوان کے لیے کافی دن گزر جاتے تو انڈے خراب ہو چکے ہوتے لیکن وہ بیچ دیتے. تو جب گھر لا کر ان انڈوں کو پکانے کے لیے توڑا جاتا تو اندر کبھی وہ خون کی پھٹکی یا پھر کبھی خراب انڈا جسے کہتے ہیں. اچھا ہم نے دیکھا بڑا صحیح تھا باہر سے، اندر کیا ہو چکا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. جو اندر کا راز تھا وہ چھپا ہوا تھا، پتہ نہیں، ہم پتہ چلا بھی نہیں سکتے، مجبوری تھی، ہمیں پتہ چلا بھی نہیں سکتے. تو جو اندر کا راز بھی پتہ چلا لے اسے خبیر کہتے ہیں. سبحان اللہ. ظاہر کا تو پتہ ہوتا ہی ہوتا ہے، ہم انسان بھی پتہ چلا لیتے ہیں، لیکن وہاں کہ جہاں انسان کی رسائی نہیں اور اندر تک، جیسے وہ موتیوں کی کھان ہو تو اس کے اندر سے وہ موتی خالص تھوڑے نکلتے ہیں، وہ مٹی ریت کے اندر ملے ہوتے ہیں. تو پھر وہ ٹوکریاں اور بننے یا ڈھیریاں وہ بکتی ہیں. ہاں بھئی یہ ڈھیری اتنے لاکھ کی، اتنے کروڑ کی. اب لینے والے کی قسمت ہے کہ اس کے اندر کتنے موتی نکلتے ہیں، کتنے پتھر نکلتے ہیں. لینے والے خریدار کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس ڈھیری میں کتنا سونا ہے، کتنے یاقوت ہیں، کتنے مرجان ہیں، کتنے موتی ہیں. لیکن کسی کو پتہ ہے، اسی کو تو خبیر کہتے ہیں کہ جہاں تک بندوں کی رسائی نہ ہو وہ چھپے راز. اسی لیے محدثین کے الفاظ یہ ہے وَهِيَ الْعِلْمُ بِالْخَفَايَا الْبَاطِنَةِ، کہ جو باطن میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جان لے اسے خبیر کہتے ہیں. کئی بار ہمارے سامنے لوگ آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہنس کر ملتے ہیں، لیکن ان کے سینوں کے اندر وہی حدیث کی بات کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ ظاہر میں دوست بن کر سامنے آئیں گے لیکن ان کے اندر دشمنی چھپی ہوئی ہوگی. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں. اور ایسے لوگ صرف ہم محراب نشینوں ہی کو نہیں ملتے، آپ کو بھی ملتے ہیں. ظاہر سے دوست ہوتے ہیں لیکن باطن سے وہ دشمن ہوتے ہیں. تو باطن کی دشمنی ہم نہ جان سکے، جب خنجر لگا تو پہچانا یہ تو دشمن تھا، لیکن جب یہ سامنے آ رہا تھا تو جو اس کا ظاہر بھی جان رہا ہے اور باطن بھی جان رہا ہے اسے خبیر کہتے ہیں. تو خبیر کا معنی جو باطنی رازوں تک بھی آگاہی رکھنے والا ہو. الحلیم ایک اللہ کا اسم گرامی ہے، حلیم. اس کا ترجمہ صرف اتنا کر دینا کہ بردبار. ترجمہ غلط نہیں ہے لیکن اس میں کچھ ہے. حلیم، بردبار، حلم، بردباری. تو اللہ کا اسم گرامی ہے حلیم، بردبار. اس کا معنی کیا ہے؟ میں جو محدثین نے کہا الفاظ آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں. اللہ اکبر. لا يعجل عقوبة المؤمنین بل يؤخرهم لعلهم يتوبون.
میرے ساتھ کوئی دشمنی کرے یا آپ کے ساتھ کوئی دشمنی کرے، کوئی تنگ کرے، چھیڑے، ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو فوری سزا ملنی چاہیے. انسان جو ہوئے فوری سزا ملنی چاہیے، ستیہ ناس ہو رہے اس نے ایسا کر دیا، ہمارے ساتھ بیڑا غرق ہو جانا چاہیے اس کا، تو ہم فوری سزا دینے کے قائل ہوتے ہیں. انسان جو ہوئے، رب کائنات نے ایک موقع پر اپنی شان یوں بیان کی، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ. اگر اللہ بھی لوگوں کی پکڑ یوں ہی فوراً کرنے لگ جاتا، اللہ بھی لوگوں کی پکڑ اگر فوراً کرنے لگ جاتا تو فرمایا کہ ان کا کام تو پھر ہو گیا تھا، مارے گئے تھے پھر یہ سارے. ادھر کفر ہوا ساتھ ہی مارا گیا، ادھر گناہ ہوا ساتھ ہی مارا گیا. لیکن اس نے ایسا نہ کیا. تبھی تو کتنے کافر لوگ ایسے تھے حضور کی صحبت میں آئے، اللہ نے دل پھیرا، صحابی بن گئے. سبحان اللہ. اگر ان کا کام پہلے ہی ہو چکا ہوتا تو صحابہ کی تعداد آج پھر اتنی نہ ہوتی. ظاہر کتنے کافر لوگ تھے حضور کے دربار. حضرت عمر ابن الخطاب صرف قاتل ہی نہیں بلکہ دشمنی بھی، اسلام قبول کرنے سے قبل، حدیثوں کے الفاظ میں آپ نے پڑھی. تو اگر اللہ فیصلے فوراً کرنے لگ جاتا، توبہ کی مہلت نہ ملتی، تو پھر تو بندوں کا فیصلہ ہو گیا تھا. یہ دوزخیں، میں کہوں گا پھر یہ پنجابی میں کہتے ہیں نکو نک بھر جاتی اور کنڈوں تک بھر جاتی دوزخیں. لیکن اس نے ایسا کیا کہ مجھ سے خطا ہوئی تو فی الحال مجھے کچھ بھی نہ کہا، آپ سے خطا ہوئی تو آپ کو بھی فی الحال کچھ نہ کہا، کسی اور سے خطا ہوئی کچھ نہ کہا، حتیٰ کہ بڑا جرم ہو گیا پھر بھی کچھ نہ کہا. ہم نے لوگوں سے چھپ کر لیا، وہ دیکھ رہا تھا لیکن پھر بھی کچھ نہ کہا. زمانہ گزرتا رہا، ہم بوڑھے ہو گئے پھر بھی کچھ نہ کہا. میرے حضور یہ ایسا، ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ نہیں رہا، چھوڑے جا رہا ہے. حضور راز میں وہ حلیم ہے، وہ اس لیے مہلت دے رہا ہے کہ کوئی لحظہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی میں ایسا آ جائے، تمہاری توجہ اور دھیان توبہ کی طرف ہو جائے. اگر تم نے ادھر ہی ہاتھ باندھ لیا، اللہ پہلے سارے گناہ پھر معاف فرما دے گا. تو عذاب دینے میں جلدی نہ کرنا، سزا دینے میں جلدی نہ کرنا. جس ذات میں یہ خوبی ہوتی ہے اس ذات کو حلیم کہا جاتا ہے. 3 لفظہ مشکل ہیں، ترجمہ مشکل نہیں ہے لیکن ان کا سمجھنا مشکل ہے. میں وہ تینوں اکٹھے بول دوں. میرے پاس ترتیب کے اعتبار سے ایک یہاں ہے تو ایک ادھر ہے تو ایک ادھر ہے، لیکن میں ان تینوں کو اکٹھا کر کے بولنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ایک اس میں گرامی ہے کہ وہ عظیم ہے. سادہ ترجمہ یہ ہے کہ بڑا، اللہ بڑا ہے. ایک ترجمہ میرے پاس لفظ ہے اللہ علی ہے. اچھا ترجمہ کرتے ہوئے کچھ ایسا کہ وہ بلند مرتبے والا ہے، یعنی بہت بلند ہے. اللہ کبیر ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اور اللہ اکبر بھی تو ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر بھی ہے، بہت بڑا ہے. عظیم بہت بڑا، علی بڑا اونچا بہت بڑا، کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا. یہ سارے اللہ کی اسماء گرامی ہیں. ان میں تھوڑا فرق ہے، وہ فرق ہم سمجھیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا. اللہ عظیم ہے کیا معنی؟ بڑا. اللہ کبیر ہے یعنی بڑا ہے، کس سینس میں؟ اللہ تعالیٰ اکبر ہے یعنی بڑا ہے، کس سینس میں؟ اللہ تعالیٰ علی ہے. آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ سارے الفاظ یہ قریب معنی رکھتے ہیں، لیکن ان میں بنیادی سا فرق کیا ہے؟ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ ویسے تو عظیم کہتے ہیں ایسا جسم کہ جس کو جب دیکھا جائے تو آنکھوں کا، دیکھو بھئی میں جب دیکھ رہا ہوں نا، آپ بھی دیکھو، میرے کہنے پر فوراً دیکھو. ہم جب دیکھتے ہیں نا تو ہماری آنکھیں دیکھنے میں ایک حلقہ بناتی ہیں. اس حلقے کے اندر جو کچھ ہے وہ ہمیں کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ ہے صحیح. ایک ہے توجہ کے ساتھ دیکھنا، وہ تو ایک ہی شے ہوتی ہے. توجہ کو دیکھنا وہ بر وقت بیک وقت ایک ہی بندے کو، لیکن میں ایک بندے کو دیکھ رہا ہوں لیکن میری آنکھوں کے حلقے میں، دائرے میں ارد گرد کا بہت سارا ماحول بھی آ رہا ہے. تو پھر ایک وقت پر جا کر، یعنی یہ میرا دائرہ بڑا ہو رہا ہے، اب میری آنکھوں کے دائروں سے یہ غائب ہونے لگی ہے انگلیاں، اور اب یہ غائب ہو گئیں. اب یہ انگلیاں مجھے نظر نہیں آ رہی، میری میں سامنے دیکھ رہا ہوں مجھے نظر نہیں آ رہی. تو آنکھوں کا حلقہ جو ہے بڑا وسیع ہوتا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے بڑا وسیع ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب دیکھتے ہیں نا ہم انہیں تو وہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ وہاں آنکھوں کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ بھی تنگ پڑ جاتا ہے. جیسے کہ آسمان کو دیکھو، آسمان کو دیکھو تو بس بہت سارا آسمان دکھنے کے باوجود بھی نا ابھی بھی آنکھوں کے حلقوں سے بہت سارا پیچھے ہوگا. میں عاجز آ گیا، بیان میں الفاظ میں لانے سے میں عاجز آ گیا. آنکھوں کے دائروں سے وہ بہت سارا باہر نکلا ہوا ہوگا اور آنکھوں کا حلقہ دائرہ چھوٹا ہوگا.
تو عظیم اس جسم کو کہتے ہیں، لغت کے اعتبار سے عظیم اس جسم کو کہتے ہیں جو آنکھوں کو بھر دے، یملأ العین. یہ الفاظ میں نے پڑھے ملا علی قاری کے، یملأ العین، ایسا جسم جو اتنا بڑا ہے کہ آنکھ جتنا بھی زیادہ دیکھ سکتی ہے وہ اس سارے دیکھنے والے دائرے کو بھر دے، اور وہ جسم اس سے بھی بڑا ہو. تو ایسے بڑے جسم کو عظیم کہتے ہیں. اچھا، میں رکا اس لیے ہوں کہ مزہ کبھی کبھی آتا ہوتا ہے. میں اس لیے رکا ہوں کہ اب سمجھو کہ رب کائنات جو کہا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سبحان اللہ، محبوب آپ کا جو اخلاق ہے عظیم ہے. تو ہمیں عظیم کا معنی پتہ ہی نہیں تھا. انسانی نگاہوں نے اطراف عالم میں اچھے سے اچھے انسان دیکھے، یہ سب آنکھیں ملے تو خلق کا جتنا بڑا دائرہ بنا، محمد پیارے آپ کا اخلاق اس سے بھی بڑا ہے. یہ ساری آنکھیں بھر جائیں لیکن آپ کے اخلاق کا جو جسم ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، اس لیے کہ ہم نے عظیم کہا ہے. تو عظیم کا معنی آپ کو سمجھ آیا؟ اچھا، عظیم ہوتا ہے کہ اتنا بڑا جسم جو آنکھوں کو بھر دے، آنکھ جتنا بھی وسیع دیکھے وہ اس کو بھی بھر دے، اس جسم کو اصل میں عظیم کہتے ہیں. لیکن اللہ کا تو جسم نہیں ہے. یہ علم العقائد کا مسئلہ ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے. مجبوریاں ہیں، کچھ بہت سارے بطلان لازم آتے ہیں. فی الحال آپ جان لیں کہ اللہ کا جسم نہیں. جسم ہزاروں چیزوں کا محتاج ہوتا ہے اور جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. بس فی الحال اتنا ہی سمجھیں، جسم ہزاروں چیزوں کا محتاج ہوتا ہے اور جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں، لہذا اللہ جسم نہیں. تو اللہ کا جسم تو ہے نہیں. پھر یہ کہنا کہ اللہ عظیم ہے، معنی کیا ہوا؟ دیکھو میرے بھائی، یہ کچھ مرتبے ہوتے ہیں، مرتبے، درجے ہوتے ہیں، مرتبے ہوتے ہیں. جیسے آپ کے ہاں بلڈنگز ہوتی ہیں نا، تو فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، وہ کرتے 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 اوپر تک، وہ بہت اوپر تک. ہمارے بلڈنگز کے جتنے بھی وہ فلور ہوں، آخر کار وہ رک جاتے ہیں. تو پھر اس کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، انسانی عقل کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی وہ بلڈنگ کے درجے ہو سکتے ہیں. تو یہ جو مراتب ہوتے ہیں یہ بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں، تو عقل بھی آخر تھک جاتی ہے کہ کتنے کو بڑھتے جائیں. جیسے کہ میں آپ کو ابھی آپ کی عقل کو تھکاتا ہوں، ابھی آپ کی عقل کو تھکاتا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے کتنا اونچا حوالہ دیا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ حافظ کو قیامت والے دن ارشاد فرمائے گا کہ قرآن حکیم پڑھتا جا تو اوپر چڑھتا چلا جا. تو ہر آیت پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا چلا جا رہا ہے. اب دماغ کو حاضر کرو، میں پوچھتا ہوں بلا کتنا کو کام اونچا ہوا؟ ہر آیت پر ہر لحظہ میں اس کا درجہ اونچا ہوتا جا رہا ہے. تو حضور یہ درجہ کوئی جیسے سیڑھیوں کا سٹیپ ہوتا ہے کچھ ایسا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، جو ادھر کا درجہ ہے نا وہ اتنا اونچا ہوتا ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے. اب جتنے مرضی عقل مند ہو جاؤ تو مجھے بتاؤ ہاں بھلا کہ حافظ صاحب نے 6666 آیتیں پڑھی اور اتنا فاصلہ 6666 مرتبہ اکٹھا کرو تو کتنا کو بن گیا ہے؟ ہو گئی نا عقل ناتمام ہو گئی نا. وہ اونچے درجے پہچاننے میں عقل ناتمام ہو گئی نا. تو حافظ کا درجہ کتنا اونچا ہوگا جب حدیث کے الفاظ ہمارے سامنے ہے. عقل بہت نیچے گر چکی ہے، رہ چکی ہے، عاجز آ چکی ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کتنا کو اونچا درجہ ہوگا، حالانکہ ہے وہ بھی لیمیٹڈ. آخر تو ختم ہوگا نا، ہے وہ بھی محدود. تو مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ عظیم کہیں گے اس ذات کو المطلق البالغ الى اقصى مراتب العظمہ، جتنے بھی اونچے مرتبے ہیں وہ اتنے ہوں. اچھا یہ تو شان حافظ کی ہے، تو اگر حافظ کی شان یہ ہے تو لاکھوں حافظ مل جائیں تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہوتے. لاکھوں کھربوں حافظ مل جائیں، ان کے سارے مرتبے اکٹھے کر لو تو وہ ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچتے. سب صحابہ مل جائیں تو ایک نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچتے. سب نبی مل جائیں تو مصطفیٰ جان رحمت ان سے بھی اونچے. حافظ کے مرتبے ہی میں عقل پیچھے رہ چکی تھی. ان سے بھی اونچا مرتبہ صحابہ کا، پھر ان سے اونچا مرتبہ نبیوں کا، پھر ان سے اونچا مرتبہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا. لیکن حضور کا مرتبہ ہے پتہ کون ہی کدھر چلا گیا. تو جو اس سے بھی بڑے مرتبے والا ہو وہ اللہ ہوتا ہے. نہیں پتہ چل سکا مجھے کہ کیا ہے، میں نے کیا بولا، ہم کہاں پہنچے، ہماری عقل کدھر گری، پتہ نہیں چل سکا مجھے. بس عظیم کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے معلوم کرنے والی آنکھ ہوتی ہے تو پھر ایک دائرے کے بعد اس کو پتہ نہ چلے کہ ادھر کیا ہے، تو ایسے ہی ذہنی طور پر محسوس کرنے والی عقل ہوتی ہے. تو وہ عقل جو جتنی مرضی بڑی وسیع ہو تو جہاں یہ بھی رک جائے تو جو ذات اس سے بھی ماورا ہو اسے عظیم کہتے ہیں. بس صرف بڑا
اب لگ گیا پتہ کہ نہیں کم تھا. تو اللہ تعالیٰ عظیم ہے. اچھا اللہ تعالیٰ علی بھی ہے. علی ہے یہ بھی کچھ ایسا کہ اللہ بہت بڑا ہے, علو سے بڑا اونچا ہے, لیکن یہ کیا چیز ہے؟ اچھا بھی عظیم بھی تو یہی تھا کہ اللہ اونچا ہے, میں نے جو بات آپ سے کہی اونچے مرتبہ والا, تو اب علی علو اونچا, تو یہ بھی تو اونچا, فرق کیا ہوگا؟ میرے دوست یہ دیکھو, ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہے صفتیں. تو ذاتوں میں سے کئی ذاتیں ایسی ہوتی ہیں, ذات وہ نہیں یہ چودھری ہے تو یہ جٹ ہے تو یہ رائی ہے, یہ نہیں, شخص. اچھا تو پرسنز, کچھ ذاتیں ہوتی ہیں, یہ ساری ذاتیں ہیں, پرسنز ہیں, آپ کو دکھ نہیں رہا, کچھ دوسروں سے زیادہ اچھے ہیں, ان کی شخصیت, ان کی پرسنالٹی, ان کا جسم کا صحت مند ہونا وغیرہ وغیرہ, تو یہ دوسروں سے زیادہ اچھے ہیں. تو پھر ان ذاتوں کے اندر کچھ صفات بھی تو ہیں, کسی کا غصہ کم کسی کا زیادہ, کسی کی سخاوت کم کسی کی زیادہ, کسی کا حسن کم کسی کا زیادہ, کسی کا نرم دل کم کسی کا نرم دل زیادہ, کوئی حسن اخلاق کم والا اور کوئی زیادہ, کوئی عدل کرنے والا کوئی ظلم کرنے والا. تو یہ اوصاف بھی تو ہوتے ہیں. تو ایک ہے ذات کا اونچا ہونا, اور وہ جو صفات ہوتی ہیں, ایک عادل ہے, ایک اس سے بھی زیادہ عدل کرنے والا, ایک اس سے بھی زیادہ عدل کرنے والا, ایک سخی ہے, ایک اس سے بھی زیادہ سخی, تو ایک اس سے بھی زیادہ سخی, تو ایک اس سے بھی زیادہ سخی, ایک متقی ہے, ایک اس سے بھی بڑا متقی, ایک اس سے بھی بڑا متقی, ایک اس سے بھی. یہ جو اوصاف ہوتے ہیں ان کے اندر بھی درجہ بندیاں ہوتی ہیں. سارے حافظ برابر نہیں, کسی کی منزل اور اچھی تو کسی کی اور اچھی تو کسی کی اور اچھی. آپ سمجھ آئی؟ میٹرک میں 100 اسٹوڈنٹ تھے, کسی کے اچھے مارکس, کسی کے اور اچھے تو کسی کے اس سے بھی اچھے, نصاب ایک ہے, کتابیں ایک ہے, بکس ایک ہیں, ٹیچر ایک ہے, اسکول ایک ہے, لیکن کسی کے نتائج اچھے, کسی کے اور اچھے, کسی کے اور اچھے. تو جو اوصاف ہوتے ہیں ان کے اندر بھی درجے ہوتے ہیں. تو عظیم وہ ذات جو ذات ہونے کے ناطے سب سے اونچی ہو, اور علی وہ ذات جس کے صفات بھی سب سے اونچے ہوں. ذات میں سب سے اونچی عظیم, اور صفات میں بھی سب سے اونچی علی. فرق محسوس ہوا ہوگا تھوڑا سا, مجھے بھی آپ مجبور سمجھیں. اب ذرا دیکھو نا, آپ لوگ میرے پاس کوئی وہ درس نظامی تو نہیں پڑھ رہے کہ بڑے زمانوں سے میرے ساتھ ہو, تو کچھ باریکیاں اشاروں ہی سے سمجھ جاؤ گے. میری بھی تو مجبوری ہے, میں کیسے آپ کو وہ تمام معنی ذہن میں اتارنے کی کوشش کروں. تو کچھ نہ کچھ فرق ہو گیا. ذاتوں میں سب سے اونچی ذات جو تھوڑی دیر پہلے میں نے جس سینس میں کہا وہ اللہ. صفات میں جس کی صفات سب سے اونچی ہو علی. اچھا کبیر بڑا ہے, پھر کہا کبیر بڑا ہے. اب کبیر کو میں بڑا کیسے سمجھاؤں, کبیر کو میں بڑا ہونا کیسے سمجھاؤں؟ اب میں کیا کروں؟ میرے پاس الفاظ ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم سمجھیں کہ اللہ کبیر ہے, اس کا کبیر ہونا میں کیسے بتاؤں. یار دیکھو یہ بہت آسان ہے, یہ بہت آسان ہے. ابھی ہم گئے تھے بلندیوں کی طرف, تو ہم نے کہا اللہ عظیم ہے اور اللہ علی ہے. علی کے الفاظ تو سن لیں. عجزت العقول عن وصف کمالہ, جس ذات کے اوصاف کے کمال کو بیان کرنے سے عقلیں عاجز آ جائیں تو اس ذات کو علی کہتے ہیں. تو ادھر سے ذات کی عظمت کا بیان, ادھر سے صفات کی عظمت کا بیان. یہ تو فرق ہو گیا عظیم میں اور علی میں. کبیر کیا ہے؟ زمانوں کے دیکھو, میں جس زمانے میں ہم موجود ہیں تو ہم ہیں, یہ زمانہ حال ہے, تو ہم پر کچھ زمانہ ماضی میں جا چکا ہے, جس زمانہ ماضی کہتے ہیں. میرے 38 سال پیچھے چلے جاؤ تو میں نہیں ہوتا تھا. آپ میں سے کسی کے 50 سال پیچھے چلے جاؤ تو وہ نہیں ہوتا تھا. تو آپ میں سے کسی کے 15 سال پیچھے چلے جاؤ تو وہ نہیں ہوتا تھا. زمانہ ماضی کی طرف چلے جائیں تو ہم جا کر منتہی ہو جاتے ہیں. ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ ہم رک جاتے ہیں. اچھا پھر اب تو ہے نا, ان قریب پھر کوئی ہم میں سے اس مجمع میں سے کوئی ٹھیک سال کے بعد منتہی ہو جائے گا, پھر ختم ہو جائے گا, وہ نہیں رہا کرے گا. کوئی 2 سال کے بعد جا کر ختم ہو جائے گا, کوئی 10 سال کے بعد جا کر ختم ہو جائے گا. تو ہم اس وقت جو ہیں, تو ماضی میں چلے جاؤ تب بھی ہم کہیں نہ کہیں جا کر ختم ہو گئے تھے, اور مستقبل میں چلے جاؤ تب بھی ہم کہیں نہ کہیں ختم ہو جائیں گے. تو کبیر ماضی میں چلے جاؤ تو وہ کہیں بھی جا کر ختم نہ ہو, ادھر ہو تو اس سے پیچھے بھی ہو اور اس سے پیچھے بھی ہو. اور جب مستقبل کے زمانے میں چلے جاؤ تو وہ ختم نہ ہو تو
آگے بھی ہو تو آگے بھی ہو اور اس سے آگے بھی ہو اور اس سے آگے بھی ہو. لہذا زمانوں میں ماضی میں نکل جاؤ یا مستقبل میں نکل جاؤ تو جو ذات فنا ہو جائے وہ ہم ہیں مخلوق, اور جو فنا نہ ہو اسے کہتے ہیں کبیر. اتنا بڑا ہے. آپ یہ کبیر کچھ اس معنی میں آپ سمجھیں, اتنا بڑا ہے جو ادھر نہ دیکھو ادھر دیکھو تو وہ ادھر بھی منتہی نہ ہو اور ادھر دیکھو تو ادھر بھی منتہی نہ ہو. یار منتہی نہیں تو نہ صحیح, ادھر بھی ختم نہ ہو اور ادھر بھی ختم نہ ہو. اتنا بڑا اسے عربی میں کہتے ہیں کبیر. اللہ کبیر. اس وقت چونکہ میرے سامنے مولا علی قاری کے الفاظ نہیں ہیں, اب میرے پاس میں ہے جو نہیں, میں کبیر کہہ کر اب تھک گیا. اب سوچ رہا ہوں کہ اکبر کہاں سے لاؤں, اکبر کا معنی کہاں سے لاؤں. جو کبیر ہے تو مفہوم یہ سامنے آیا, اب جو پھر اکبر ہوگا, اللہ کی شان اکبر بھی تو ہے نا. تو میں پڑھ نہیں سکا, میرے علم میں نہیں ہے, خیال گزرتا ہے. دیکھو میں نے صاف صاف کہا, ابھی تک میرے مطالعے میں نہیں آ سکا. کبیر وہ ذات جسے ماضیوں میں اگر جاننا چاہو تو ختم نہ ہو, وہ ذات ماضیوں میں ختم نہ ہو, مستقبل کے زمانوں میں بھی ختم نہ ہو, تو وہ ذات کبیر ہے. تو واللہ اعلم, میں نہیں جانتا. جیسے محدثین نے کہا کہ عظیم میں اور علیج میں فرق ذات اور صفت کا تو تھا. ذات بھی اونچی تو عظیم ہوا, صفتیں بھی اونچی تو علیج ہوا. تو شاید جس کی ذات کا حال یہ ہو کہ نہ ماضیوں میں ختم ہو نہ مستقبلوں میں, تو وہ کبیر ہو. اور جس کے اوصاف کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہو کہ اس کے اوصاف بھی ماضی میں چلے جاؤ تو کبھی بھی شروع نہیں تھے, کبھی ختم نہ ہو, اور مستقبل میں چلے جاؤ تو کبھی ختم نہ ہو, تو وہ پھر اکبر ہو. میں جانتا نہیں, لیکن دھیان سے گزر رہا ہے. شاید یہ معنی ہو. ایسا نہ ہوا تو مجھے واپس, اگر ایسا ہوا تو الحمدللہ. ویسے کوئی بری بات نہیں کہی میں نے, بات اچھی ہے. حقیقت میں ماجرا ہے ایسے ہی. یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ کی ذات بھی ماضیوں میں چلے جاؤ تو ختم نہیں, صفات کا حال بھی یہی ہے کہ ختم نہیں. آج کل ہم شرح عقائد پڑھ رہے ہیں, تو شرح عقائد کے اندر روزانہ بحث یہی چلتی ہے. اللہ کے صفات کے بارے میں علامہ تفتزانی جیسا بندہ کہتا ہے کہ مقام صعوب, بڑا اوکھا مقام ہے. یہ صفات کی بحث جو ہے یہ بڑی اوکھی بحث ہے اور مشکل ترین بحث ہے. تو صفات کا ماجرا بھی ہے یہی, وہ ازلی ہیں, قدیم ہیں, نہ ادھر ان کی انتہا ہوتی ہے نہ ادھر ان کی انتہا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ شکور بھی ہے. سبحان اللہ. یہ شکور کیا ہوتا ہے, اب میں جلدی سے کہتا ہوں, میرا سفر کافی سارا سمٹ گیا. اللہ تعالیٰ شکور بھی ہے. شکور الذی یعطی الاجر الجزیل علی الامر القلیل. شکور کا معنی آج آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کیا راز ہوا کہ پورا قرآن پڑھ لو تو جو ثواب ملتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لو تب بھی پورے قرآن کا ثواب ہے. یہ راز ہے نا کوئی اس میں. تو محدثین کہتے ہیں شکور اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو بندے کا کام تھوڑا سا ہوتا ہے تو بنتا بندے کی جزا تھوڑی سی ہے, لیکن وہ تھوڑی سی جزا نہ دے بلکہ بہت زیادہ دے دے, امر قلیل پر جزائے جزیل دے دے. تو ایسی ذات کو کیا کہتے ہیں, شکور کہتے ہیں. میں اس پر یہ حکایت آپ کے سامنے لاتا ہوں, آپ کو سنائی ہوئی ہے لیکن آج میرے عنوان کے ساتھ مطابق ہے. ایک بندے کو خواب میں دیکھا گیا. مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھا گیا, فقیل لہ ما فعل اللہ بک. ہاں بھئی کیا بنا تیرا, اللہ نے تیرا کیا ماجرا کیا. یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں یہ بھی بابا لوگ ہوتے ہیں, یہ خوابوں کے اندر بھی کسی کو دیکھے تو یہ آخرت کی بات ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں, کچھ اور نہیں پوچھتے. اللہ نے کیا کیا تیرے ساتھ, ماجرا کیا ہوا, کہ بخشش ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی. وہ امام اعظم کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے, کہا اللہ نے چھوڑ دیا. کہا علم کی وجہ سے, کہا نہیں لوگ مجھے ستایا بہت کرتے تھے اس لیے میں صبر کرتا تھا اس لیے. تو یہ خوابوں کے اندر بھی حضرت عمر کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا, کہا اگر اللہ فضل نہ کرتا تو عمر تو مارا ہی گیا تھا, اگر اللہ فضل نہ کرتا تو میرا تو حال مشکل ہو گیا تھا. تو یہ خوابوں کے اندر بھی. تو خواب میں دیکھا کہ پوچھا ہاں بھائی اللہ نے تیرا کیا حال کیا, فقال حاسبنی, روک لیا مجھے, پھنس گیا میں, میرا معاملہ مشکل ہو گیا. فخفف کفت حسناتی, نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا, پھنس گیا میں تو. کہا پھر کیا ہوا, کہنے لگے فوقعت فیہا سرہ فثقلت فقلت ما هذا, ایک اتنی کو گتھلی کہیں میری نیکیوں کے پلڑے میں آ گری. اتنی کو گتھلی, سرہ وہ جب گتھلی جیب میں ڈالتے ہو, پرانے زمانے میں وہ دھاگا کھینچو تو منہ باندھ اوپر سے, تو وہ میرے نیکیوں کے پلڑے میں آ گری گتھلی, تو وہ بھاری ہو گیا, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, پھنس
پھنسا ہوا تھا میں, نیکیاں کم تھی, گناہ وزن میں زیادہ تھے, ایک گٹھلی آئی گر گئی تو وزن زیادہ, تو میں نے خود ہی کہا ما ھذا, اے رب یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ قال کف تراب القیتہ فی قبر مسلم, تو ایک بار جنازے پر گیا تھا, کسی مسلمان کی قبر میں مٹی کی مٹھی بھر کر تو نے ڈالی تھی, وہ ہم نے اسی لیے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. تو ایک مٹھی بھر مٹی, تو شکور اسے ہی تو کہتے ہیں کہ بندے کی کم سی محنت پر بڑی ساری جزا عطا فرما دیتا ہے, کم سی محنت پر بڑی ساری جزا عطا فرما دیتا ہے. شریعت پاک کے اندر اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں. کم محنت پر اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. مثال کہوں یہ کتنا طبیعت کو خوش کرنے والی مثال ہوگی, کتنی ساری ہیں. میں نے اس پر درس قرآن بھی کہی دی ہے, جگہ جگہ جا کر سناتا ہوں, لوگوں یہ دیکھو اللہ ہمارا کتنا کریم ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, وہ تجھے تیرے کریم رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ ادھر دھیان نہیں کرتا, اتنا کرم والا رب تیرا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میں نے کہا یہ دیکھو حج کرنے پر کتنا پیسہ لگتا ہے, مہینہ بھر بندہ ادھر رہتا ہے جناب, تو چکر اور مشکلات, منا کی راتیں اور عرفات میں اور مزدلفہ میں, یہ سارا, پھر جا کر حج پتہ نہیں قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں. یہ دیکھو ادھر حضور نے کیا فرمایا, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجمعۃ حج المساکین, غریب لوگ جمعہ پڑھ لیں اللہ انہیں ادھر ہی حج کا ثواب عطا فرما دے گا. یہ تھا, یہ کیا چیز ہے, کہاں حج اور کہاں ادھر جمعہ پڑھا. تو یا پھر جیسے کہ یہ حدیث دیکھیں, جو بندہ جمعہ یوں ادا کرے کہ اٹھے تو غسل کرے, تو پھر اچھے کپڑے پہنے, تو جلدی نکلے اور بر وقت نکل جائے, اور تیز تیز چلے, اتنا تیز چلے کہ اسے امام سے قریب کہیں جگہ مل جائے, وہ بات سنے غور سے, خطیب نے کیا کہا, یہ ساری باتیں ترجمہ میں نے کہا. اب جب یہ بندہ جمعہ پڑھ کر فارغ ہوگا تو گھر سے لے کر یہاں تک جتنے قدم اٹھا کر آیا, ہر قدم پر اللہ اسے 1 سال کی نمازوں اور روزوں کا ثواب دیتا ہے. اگلے قدم پر پھر نمازوں اور روزوں کا ثواب دیتا ہے, اگلے قدم پر پھر سال بھر کی نمازوں اور روزوں کا ثواب دیتا ہے. تو جیسے کہ یہ بات اب آپ کو شکور ہونے والا معنی سمجھ آ گیا, بندے کی محنت کم اور اجر بہت زیادہ, ایسی ذات کو شکور کہا جاتا ہے. شکر الحمدللہ, اللہ تعالیٰ شکور ہے ہماری کم محنتوں پر زیادہ زیادہ. ابھی محرم الحرام گزرا, سینکڑوں جگہ سے آپ نے یہ حدیث سنی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, من مات علی حب آل محمد فقد مات مؤمنا کاملا فقد مات شہیدا مغفورا. جو بندہ میرے بچوں سے پیار کرتے کرتے دنیا سے مر گیا, حالانکہ مرا ہے لیکن مرا نہیں, اللہ اسے شہید بنا دے گا. کرا کیا کچھ بھی نہیں, تلوار چلی نہیں, لہو نکلا نہیں, ہڈی ٹوٹی نہیں, لیکن کہا یہ شہید ہے. محنت کیا محنت تھی کہ حضور کی آل کا نوکر بن کر رہنا ہے, زبان درازیاں نہیں کرنی, صرف اتنی سی بات پر کہا اللہ اسے مغفور کر دے گا, اللہ اسے شہید کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ شکور ہے. ایک بات میرے پاس پیچھے رہ گئی, میں عرض کر دوں. کوئی شاعری بڑا مست قلندر آدمی ہے, کوئی شاعری بہت مست قلندر آدمی ہے. وہ جو میں نے علیج پر بحث کی نا کہ عظیم بھی بڑی ذات تو علیج بھی بڑی ذات, تو علیج پر علامہ قشیری کا جو کلام تھا وہ ابھی نہیں بھی اگر سمجھ آئی نا ابھی تک, اب تو سمجھ آ ہی جائے گی. علامہ قشیری نے کے الفاظ ایسے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کو جو کہتے ہیں کہ اللہ علی ہے, بڑے علو ہیں اس کے پاس, تو معنی کیا ہوا, انہ لا یصیر بتکبیر العباد له کبیرا ولا جلیلا باجلالہم بل من وفقہ لاجلالہ فبتوفیقہ اجلہ. الفاظ سنیں. فرماتے ہیں کہ اللہ علو والا ہے, بلندیوں والا ہے, اونچا ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ بندے اس کی شان بیان کرتے ہیں تو اس لیے اونچا ہے, اس لیے نہیں, بلکہ جو بندہ اللہ کے علو مرتبت کو, اس کی اونچی شان کو مانتا ہے, تو علیش کا معنی یہ ہے کہ جو اس کی بلندی مانے اللہ اس سے بھی بلند کر دے. یہ بہت آسان معنی ہو گیا, جو اس کی بلندی مانے تو اللہ اسے بھی بلند کر دے. تو علی یہ کچھ ایسی ذات کو کہتے ہیں. یہ قشیری کے مفہوم طرح ہمارے لیے زیادہ واضح ہو گیا. تو آج میں نے آپ کے سامنے یہ الفاظ تلاوت کیے. اللہ ہمارا عدل ہے, ہمارا اللہ لطیف ہے, ہمارا اللہ خبیر ہے, ہمارا اللہ حلیم ہے, ہمارا اللہ عظیم ہے, ہمارا رب غفور ہے. غفور چونکہ پہلے ہو چکا تھا اس لیے میں نے آج اس کو نہیں کھولا. ہمارا اللہ شکور ہے, ہمارا اللہ علی ہے, اور ہمارا اللہ کبیر ہے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ لوگ وقت نکال کر کبھی 2-4 منٹ زیادہ بیٹھ جاتے ہو. یہ مہربانی کہنا بھی یہ صرف آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے, بغیر نہ کوئی مہربانی نہیں. صاحب سی بات تو یہ ہے, کوئی مہربانی نہیں. تو بھائی آپ کی اپنی قبر چمکی ہے, آپ بیٹھے ہو تو یہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے کہا مہربانی.
ورنہ اللہ پاک نے کیا کہا، لا تمنون علی ان تسلموا، احسان مت جتاؤ کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، اللہ کا احسان مانو، اس نے تمہیں مومن بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مت کہو کہ ہم اللہ کے گھر آئے ہیں تو ہم نے اللہ کی باتیں سنی ہیں، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنی باتیں سننے کے لیے اپنے گھر بلا لیا ہے، بات یہ ہے۔ تو لیکن پھر بھی آپ کی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔